وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرمایا کہ اور بے شک نماز بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ اس آیت کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، یعنی اپنی حاجتوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ استعانت یعنی مدد طلب کرنے کی اس آیت میں تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ نماز عبادت بدنیہ بھی ہے اور عبادت نفسانیہ بھی ہے، یعنی نماز عبادت بدنیہ اور نفسانیہ کی جامع ہے، اور اس میں انسان قرب الہی حاصل کر لیتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ کریم آقا حضور نبی کریم علیہ السلام جب آپ کو اہم امور پیش آتے تو حضور علیہ السلام نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اور دوسرا اس آیہ مقدسہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ مومنین صادقین کے علاوہ اوروں پر نماز باری ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ اس آیہ مقدسہ کے تحت لکھتے ہیں کہ صلاۃ سے مراد یہاں یا تو نماز پنجگانہ ہے یا یہاں صلاۃ سے مراد ایک خاص نماز ہے، یعنی پنجگانہ نمازوں کے ذریعے مدد حاصل کرنا، ہر مصیبت کے وقت خاص نمازوں سے، قحط سالی میں نماز استسقاء سے، اور خاص مصیبت کے وقت نماز حاجت وغیرہ۔ چونکہ نماز انسان کو دنیا سے بے خبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، اس لیے اس کی برکت سے دنیا کی مشکلیں دل سے فراموش ہو جاتی ہیں۔ صاحب تفسیر عزیزی نے اس جگہ بیان فرمایا ہے کہ کریم آقا حضور نبی کریم علیہ السلام کے گھر فاقہ ہوتا تھا، اور رات میں حضور علیہ السلام کچھ ملاحظہ نہ فرماتے، یعنی کچھ نہ جب تناول فرماتے تھے، اور جب بھوک غلبہ کر جاتی تھی تو ہمارے پیارے حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف لا کر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے بیٹے کی وفات ہوتی ہے، اپنے بیٹے کی وفات کی خبر سن کر نماز میں مشغول ہو گئے، اور پھر نماز کو اس قدر طویل فرمایا کہ جب لوگ دفنا کر واپس لوٹے تو آپ فارغ ہوئے نماز سے۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے اور آپ نے نماز شروع کر دی، اور پھر نماز کو بھی اتنا طول دیا کہ لوگ دفنا کر واپس آ چکے ہیں؟ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی، میں اسے بہت محبت کرتا تھا، اس کی جدائی کا صدمہ میں برداشت نہ کر سکتا تھا، لہٰذا میں نماز کے اندر مشغول ہو کر اس صدمے سے بے خبر ہو گیا۔ پھر آپ نے بھی یہی آیت تلاوت فرمائی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ نماز مصیبتوں کا بہترین علاج اور رحمتیں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز سے بدن کی صفائی، لباس کی پاکی، اخلاق کی پاکیزہ، آخرت کی الفت، دنیا سے بے رغبتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ نماز کو حضور قلب کے ساتھ ادا کرے، خشوع خضوع کے ساتھ، جو اس کے ظاہری اور باطنی حقوق ہیں ان کے ساتھ نماز کو ادا کرے گا تو پھر یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح مختلف ہواؤں کے اندر مختلف تاثیریں ہوتی ہیں، ایسے ہی نماز میں بھی یہ تاثیر ہے کہ وہ برائیوں سے اور بدکاریوں سے روکتی ہے، اور جس طرح پہاڑوں کی ہوا صحت کے لیے مفید ہوتی ہے، ایسے ہی آپ فرماتے ہیں کہ مسجد کی ہوا ایمان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ نماز کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ انسان کی جو توجہ ہے اس کو بٹا دیتی ہے، یعنی دنیا سے ایک دم غافل کر کے اپنے رب کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، جس سے انسان جو دنیا کی مصیبتیں ہوتی ہیں، دنیا کے جو غم ہوتے ہیں وہ بھول جاتا ہے،
اور فارغ ہو کر ایسا مسرور یعنی خوش ہوتا ہے کہ پھر قلب کے اندر مصیبت کا زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ تو نماز کی اور کتنی برکتیں ہیں، جو بندہ نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کی زندگی کے اندر جو غم ہوتے ہیں، تکلیفیں جو ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی برکت سے ان تمام کو دور فرما دیتا ہے۔ انسان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ خوشحال گزرتی ہے، لیکن یہ سب کچھ تبھی ہے کہ جب بندہ نماز کو جو اس کے ظاہری اور باطنی شرائط ہیں ان کے ساتھ ادا کرے، اور خشوع خضوع کے ساتھ جب انسان نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔